جو وہ لڑکی کہنے لگی میرا تو خیال یہ تھا کہ تم میرے حسن و جمال میں گم ہو کر میری خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ دے گا اور میرے حسن میں ڈوب کر عیسائی مذہب اختیار کر لے گا، لیکن تیری عبادتوں کو دیکھ کر، تیری پاک دامنی کو دیکھ کر، تیری نگاہوں میں پاکیزگی کو دیکھ کر، تیری ایمان و عقیدے کی مضبوطی کو دیکھ کر میں اپنی ایمان کو کھو بیٹھی ہوں اور مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا لے جس نبی کا غلام تو بن چکا ہے، مجھے بھی اس خدا کی عبادت کرنے دے جس خدا کی تو عبادت کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ تھے ہمارے نوجوان اور یہ تھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی طاقت کہ وہ لڑکی کو تو اپنی اسلام میں داخل کر لیا لیکن اس کے حسن و جمال میں گم ہو کر عیسائی مذہب اختیار نہیں کیا۔ یہ ہوتے ہیں غلام محمد، یہ ہوتے ہیں عاشق مصطفیٰ، یہ ہوتے ہیں عاشق رسول۔ تو آج بھی اگر نوجوانوں کے دلوں میں اس قدر ایمان کی مضبوطی آ جائے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی عہدے کی بنیاد پر، کسی دولت کی بنیاد پر یا کسی عورت کی بنیاد پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے اور دامن اسلام سے دور ہو جائے۔ اگر دامن اسلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت بلال حبشی کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت صہیب رومی کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت خباب بن عرب کی تاریخ کو پڑھیے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مالک و مولا، حقیقت میں تو محنت ان لوگوں نے کی ہے، حقیقت میں تو قد و کابش ان لوگوں نے کی ہے، حقیقت میں قربانیاں تو ان لوگوں نے کی ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے کوئی قربانیاں نہیں دی ہے، ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، ماں باپ نے کلمہ پڑھا دیا، ماں باپ نے مسلمان نام رکھ دیا اور ہم مسلمان ہو گئے۔ میرے عزیزو، اسلام کی اہمیت کو سمجھیے، کسی دنیاوی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا مت کیجیے، کیونکہ یہ ایمان کی دولت اگر چلی گئی تو آپ دنیا میں عیش و آرام میں رہنے کے بعد بھی قبر کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ آج جس قدر مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، میں نے بڑی گہرائی سے دیکھا تو یہ معلوم چلا کہ وہی مسلمان اسلام سے پھر سکتا ہے جسے اسلام کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، جسے قرآن سے کوئی مطلب نہیں ہو، جسے حدیث رسول سے کوئی مطلب نہیں ہو، جس نے اسلام کو ایک پروفیشنل سمجھا ہو کہ صاحب مذہب ہے، کوئی بھی اختیار کر لو، آزادی ہے۔ آج ہم نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، آزادی ہے، کل عیسائی مذہب میں کچھ دن تک رہیں گے پھر مذہب اسلام اختیار کر لیں گے، آزادی ہے۔ میرے عزیزو، اسلام آزادی اختیار نہیں دیتا ہے، اسلام تو ایک ذہن دیتا ہے، اسلام تو ایک مزاج دیتا ہے، اسلام ایک میسج دیتا ہے کہ اب اگر داخل اسلام ہو رہے ہو تو زندگی کی آخری سانس تک داخل اسلام ہی ہونا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھے بارے میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرو مگر اسلام ہی ہو کر، مگر مسلمان ہی ہو کر مرنا ہے۔ یعنی کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، اب کبھی بھی کوئی ایسی گھڑی تمہاری زندگی میں نہ آئے، کوئی ایسا لمحہ تمہاری زندگی میں نہ آئے کہ خدا نہ خواستہ تمہیں اسلام کو چھوڑنا پڑے، ورنہ یاد رکھنا جس دن تم نے اسلام کو چھوڑ دیا تو تمہاری پچھلی زندگی کی تمام عبادتوں کو مٹا دیا جائے گا، تمہارے تمام حج و زکات کو ختم کر دیا جائے گا، تمہاری تمام نمازوں کو برباد کر دیا جائے گا، کیونکہ جو اسلام سے پھر جاتا ہے حقیقت میں وہ اسلام سے غداری کر جاتا ہے۔ جس طرح ایک ملک کی ایک قانون ہے کہ اگر ملک کا کوئی غدار ہو جائے، ملک کا اگر باغی ہو جائے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، اسی طرح اسلام کا بھی قانون ہے، جب اسلام سے کوئی پھر جائے، مرتد ہو جائے تو اسلامی حکومت ہونے کی صورت میں اس کو بھی قتل کا حکم دیا جاتا ہے، اس کو بھی سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ اگر آج کے ہندوستان کے اندر اسلامی حکومت ہوتی تو جو مسلمان اسلام سے پھر گئے ہیں ان تمام مسلمانوں کو سزائے موت دے دی جاتی، قتل کر دیا جاتا، پہلے تو سمجھایا جاتا، لیکن اگر نہ سمجھتے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہتے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ان تمام کو قتل کر دیے جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے زمانے میں بہت سارے مرتدین کو، بہت سارے ایسے مسلمان جو پہلے اسلام قبول کیے بعد میں مرتد ہو گئے، بعد میں اسلام سے پھر گئے، ان تمام مرتدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف جنگ کی اور ان تمام کو جہنم رسید کر دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ میرے عزیزو، اسلام کی اہمیت کو سمجھیے، کلمہ محمدی سے جڑے رہیے، دن و رات رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو جب تک ہم اس دنیا میں رہیں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بس یہی تمنا ہے، یہی آرزو ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔